امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستے ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا، یا علی، روح کیا ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، روح اللہ کا امر ہے۔ تو اس نے کہا، یا علی، کیسا امر؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، روح اللہ کی دی گئی اس طاقت کو کہتے ہیں جو انسان کو خود مختار بنائے۔ اس خود مختار روح کو ایک محدود وقت کے لیے اللہ نے آزاد رکھا تاکہ وہ دنیا میں صحیح و غلط کا فرق معلوم کرے۔ روح کو اللہ نے 7 چیزوں سے خلق کیا: رہ، بیاہ، حلم، حیا، حرا اور دہم۔ روح کی غذا ویسے ہے جیسے جسم کی غذا ہے۔ اللہ نے جسم کو زمین کی مٹی سے بنایا، تبھی جسم کی غذا زمین میں پوشیدہ کی، اور روح کو آسمان میں خلق کیا، تبھی روح کی غذا آسمان میں پوشیدہ کی، اور اسی روح کی غذا کو انسان تک پہنچانے کے لیے اللہ نے انبیاء اور اولیاء کو منتخب کیا تاکہ وہ علم انسان کی روح تک پہنچا سکے اور انسان کی روح تازہ اور طاقتور ہو سکے۔ یاد رکھنا، انسان کا جسم جو دیکھتا، چھوتا، سنتا، چکھتا، سمجھتا ہے، اس کے پسے پشت اللہ کی وہ طاقت ہے جس کو روح کہتے ہیں۔ جب وہ طاقت جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو جسم پڑی کا پڑا رہتا ہے، لیکن اس میں وہ قوت نہیں رہتی جو انسان میں پہلے موجود تھی۔ تو اس نے کہا، یا علی، روح انسان کے جسم میں کہاں رہتی ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، پورا جسم روح کے ماتحت ہے اور روح دماغ و دل کے بیچ میں گردش کرتی ہے۔ پھر اس نے کہا، یا علی، روح کی طاقت کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، روح کی عظیم طاقت میں سے ایک طاقت سوچ اور خیال ہے۔ یاد رکھنا، جہاں جہاں انسان کی سوچ چلی جاتی ہے وہاں وہاں انسان کی روح بھی جا سکتی ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے نہ انسان اپنی سوچ پہ حکومت رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنی روح پہ۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، اگر میں اپنی روح پہ حکومت پالوں تو میرے پاس کیا طاقت ہوگی؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے روح انسان کو تحفہ بنا کے عطا کی ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ انسان گناہ، ظلم، حسد اور نفرت میں اتنا گر چکے ہیں کہ وہ اللہ کے اس تحفے کو نجس کر دیتے ہیں، اور یوں یہ طاقت انسان کے پاس آلودہ ہو جاتی ہے۔ جو انسان کامل بن جاتا ہے اس کی روح پہ اس کا اختیار ہوتا ہے، اس کی سوچ جہاں جہاں تک جاتی ہے، کائنات کی ہر خلقت تک اس کا روح پہنچ جاتا ہے، اور یوں یہ کائنات اس کی اور وہ اس کائنات کا بن جاتا ہے۔ تو اس نے کہا، یا علی، میں اپنی روح کو پاک کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو پانا چاہتا ہوں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے وجود کو گناہوں سے بچا لو، ظلم سے بچا لو، نفرت سے بچا لو، حسد سے بچا لو، تکبر سے بچا لو۔ جب تم گناہوں کی دلدل سے نکلنا شروع ہو جاؤ گے، اپنے وجود سے دوسروں کو فائدہ دینا اپنا فرض اول بنا لو گے، تو تمہارے روح کی طاقت تمہارے اختیار میں ہونا شروع ہو جائے گی، اور یوں یہ کائنات تمہارے حکم کو ترسے گی، اور یوں یہ کائنات تمہارے حکم کو ترسے گی، اور یوں یہ کائنات تمہارے حکم کو ترسے گی۔